انسان کی پیدائش 3 اندھیروں میں ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنا کسی روشنی کے انسان کا نرمان ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ادبھت اور زبردست قدرت کا اداہرن ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک سنکیرن تنگ اور اندھیری جگہ میں انسان کو پیدا کیا۔ قدرت کی بے مثال یوجنا، یہ گھٹنا یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے کسی بھی بڑی مشینی پرکریا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے عالم کو وجود بخشا ہے، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ جہاں کر رہا ہے وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ وہاں روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی تخلیق کر رہا ہے۔ جبکہ دنیا میں مینوفیکچرنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کئی ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روشنی اور کمکمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ جمعہ 39 آیات 6 میں، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیرے پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اور اللہ فرماتا ہے، سورہ 56 آیات 62 میں، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے رب اب یہ نطفہ ہے، اے رب اب یہ علقہ ہو گیا ہے، اے رب اب یہ مدغہ یعنی خون کا لوتڑا ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مؤنث، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی، اس لیے ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 318، ابن شہاب ہر اس بچے کی جو وفات پا گیا ہو نماز جنازہ پڑھتے تھے، بھلے ہی وہ حرام ہی کا بچہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوئی، یعنی اس صورت میں جبکہ اس کے ماں باپ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہوں۔ اگر صرف باپ مسلمان ہو اور ماں کا مذہب اسلام کے سوا کوئی اور ہو، جب بھی بچے کے رونے کی پیدائش کے وقت اگر آواز سنائی دیتی تو اس پر نماز پڑھی جاتی، لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ ایسے بچے کو کچا حمل گر جانے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو تلاوت کیا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1358، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں۔ کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ صحیح بخاری حدیث 1385، سب سے سچے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کیے رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مزغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور یہ کی بد ہے یا نیک لکھ لے۔ اب اس نطفے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یاد رکھ، ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور جب جنت اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 3208۔